اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی، ایک ایسا پورا قرار اور خوفناک گھر جس گھر میں ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ اس گھر میں جو بھی انسان داخل ہوگا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس وقت یہ تمام تر مناظر مرنے والا انسان کس حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور مرنے والے انسان کو کس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے؟ جب مرنے والے انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، قبر میں پہلے 24 گھنٹے کے اندر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کس طرح زمین کو چیر کر قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور کس طرح مرنے والے کے ساتھ حساب و کتاب کیا جاتا ہے، اور کس طرح یہ مرنے والا شخص اپنی اس زندگی کو کیسے گزارتا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آج سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے، آپ بھی مرنے سے پہلے اپنی آگے والی زندگی کی تیاری کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان نے اپنے وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں اور انسان مر جاتا ہے، لیکن اس وقت انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، بلکہ مرنے والا انسان اپنے آپ کو خواب میں مرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ مرنے والا انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر نہلایا جا رہا ہے اور اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے اور اس کے کفن کو گرہ لگائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ خوف تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک یہ تمام تر مناظر مرنے والا شخص اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مرنے والے شخص کو لگتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مرنے والے شخص کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت وہ مرنے والا شخص روتا اور چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی چیخو پکار کوئی نہیں سنتا۔ پھر جب وہ مرنے والے شخص کے عزیز و اقارب اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں، اس وقت وہ مرنے والا شخص بہت چیخو پکار کرتا ہے اور وہ قبر کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ تمام لوگ اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں اور قبر کے پاس کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل فرما دیتا ہے، جس روح کو ملک الموت علیہ السلام نے قبض کیا تھا۔ جیسے ہی روح مرنے والے شخص کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اس وقت مرنے والا شخص فوراً اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک خواب سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کے بعد بھی مرنے والا شخص یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا جس خواب سے وہ بیدار ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، جب اس کے بعد آگے والا مرلہ اور منظر شروع ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک منظر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ مرنے والا انسان اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اپنے آپ کو چھونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو سفید لباس میں لپٹا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت مرنے والا شخص اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ میرا لباس کہاں ہے اور میں کہاں پر ہوں؟ تو یہ جگہ کون سی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں؟ پیارے دوستو، یہ لرزا دینے والے سوالات اس کے ہوش اڑا دیتے ہیں اور اس کی چیخو پکار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ قبر کے ہیبت ناک منظر سے ڈر کر چیختا چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح وہ مرنے والا شخص اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتا ہے، تو پھر اس کو ایسا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہے اور اسے دفنا دیا گیا ہے۔ تو پھر اسے یہ یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اب تک جو دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں بلکہ وہ حقیقت تھی، اور وہ حقیقت میں مر چکا ہے۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص زور زور سے اپنی طاقت کے مطابق چیختا چلاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے۔ اس وقت وہ مرنے والے شخص کی چیخو پکار کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس وقت اس کی امید صرف ایک ہی ذات پر لگ جاتی ہے
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس وقت وہ مرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، اس دعا کے بعد جب مرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے دو خطرناک فرشتے، وہ اپنے دانتوں سے زمین کو چیر کر اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس مرنے والے شخص کی چیخ و پکار میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حساب و کتاب لینے والے فرشتے سختی کے ساتھ اس میت سے پوچھتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ مرنے والا شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، کہ تیرا دین کون ہے؟ اس وقت وہ شخص نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری اور دین سے محبت نہ کی، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس وقت اس مرنے والے شخص سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس وقت اس مرنے والے شخص سے یہ جوابات سن کر وہ منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد یہ فرشتے قبر کو حکم دیتے ہیں کہ اے قبر تو تنگ ہو جا۔ تب وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ دو خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس وقت وہ نورانی چہروں والے فرشتے اس مرنے والے نیک انسان کو تسلی دینے لگ جاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس وقت اسی طرح اس نیک انسان سے وہی سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس وقت اس نیک انسان کی قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے اور اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ شخص جس نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں گزاری ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت عطا کر دی جاتی ہے۔